والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ کی طرف سے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے، اور بالخصوص حال ہی میں اہل قدس پر قبلہ اول بیت المقدس مسجد حرام کے رہائشیوں پر جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و ستم جاری و ساری ہے کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی حوالہ سے آج ہم نے چند ایک باتیں اس حیثیت سے دیکھنی ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے اسلام جو ہے وہ صرف امن کا درس دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے جب حالات کنٹرول میں ہوں، اور اگر اسلام کو مٹانے کے لیے کفار اکٹھے ہو جائیں اور ظلم و ستم کی وہ انتہا کر دیں کہ جو سمجھ سے بالا تر ہو، جو سمجھ سے، آپ غور کریں ایک غزوہ چل رہا تھا، کفار کے ساتھ آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے، یہودیوں کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔ میرے آقا کریم نے آرڈر دیا کہ شدید ترین حملہ کیا جائے ان پہ۔ اب غور سے سننا جو میں جملہ کہنا چاہ رہا تھا، عین اس حالت میں کہ خود آرڈر دیا سخت حملہ کرو ان کفار پہ، وہیں ایک آرڈر ساتھ بھی دیا، فرمایا نہ ان کی عورتوں کو قتل کرنا ہے نہ ان کے بچوں کو قتل کرنا ہے، حالانکہ کفار تھے مد مقابل۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ جو دین کے دشمن، اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، آقا کریم فرما رہے ہیں صحابہ ان پہ، کیونکہ یہ عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں۔ اور اسرائیل نے اس وقت اہل قدس کی نہ بچیوں کی عزت کا خیال رکھا،
نہ قبلہ اول کے رہائشی چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی خیال رکھا گیا، بلکہ وہ جس قدر ان سے ظلم ہو سکا اور ہو سکتا ہے وہ اسی طرح ظلم کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اسلام کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف سوچنا شروع کرتا تھا نا، میں نے آپ کو آج ایسی باتیں ذکر کرنی، توجہ سے سننی آپ نے، میرا اس پہ بہت سارا وقت لگا ہے ان چند باتوں کو تیار کرنے پہ۔ تو جس کسی کا پتہ چلا نا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اہل مدینہ پہ حملہ کر دیں گے، میرے آقا نے فرمایا وہ تو جب آئیں گے سو آئیں گے، چلو پہلے ہم ادھر ہی چلتے ہیں۔ رسول پاک سے زیادہ امن کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو کشمیر میں، برما میں، شام میں، فلسطین میں اور نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ یہ یاد رکھنا، اسلام اور اہل اسلام کی سر بلندی صرف اور صرف جہاد کے نیچے ہے مزمرہ ہے۔ جب تک جہاد چلتا رہا اسلام ہمیشہ ترقی کی طرف، اہل اسلام ہمیشہ ترقی کی طرف تھے۔ اور جیسے ہی ایسے لیڈر آئے، راہبر رہنما آئے جو جہاد کے نام سے ڈرنے والے، اسی وقت سے اسلام اور اہل اسلام تنزلی کی طرف ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک اہل اسلام ترقی کی راہیں کسی صورت بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک رب کی رضا کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ یہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اعلان جہاد ہو تو ان یہودیوں اور عیسائیوں کی جرت ہی کیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے لڑنے کی سوچ بھی سکے، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا اے مسلمانوں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور حال یہ ہے کمزور، والمستضعفین کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور چھوٹے چھوٹے بچے۔ آپ دیکھ لیں کشمیر میں، اہل قدس میں، برما میں، شام میں سیم یہی حالت ہے۔ وہاں کے لوگ کمزور ہیں، یہود و نصارہ ان پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یقولون، جو وہاں پہ پکار رہے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، یقولون ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے اللہ ہمیں اس علاقے سے نکال دے، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، یہاں کے رہائشی لوگ ظالم ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور وہ پکار رہے ہیں اے مالک کائنات کوئی حمایتی ہی بھیج دے، کوئی وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور وہ پکار رہے ہیں اے مالک کائنات اپنی طرف سے کوئی مددگار ہی بھیج دے۔ یہ رب کا قرآن ہے، سوائے ترجمہ کے میں نے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، عربی سے اردو میں ترجمہ ہی کیا تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کہ جہاں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے باقی مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کے لیے نکلتے ہی نہیں ہو، تم جہاد کے لیے۔ اور اس کا تعلق ہر اسلامی ملک کے سربراہ کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے اب میں جو یہاں سے اسرائیل فلسطین جانا چاہوں جہاد کے لیے، مجھے تو جانا ہی کوئی نہیں دیتا، مجھے تو آج وزیر اعظم پاکستان اعلان کریں، آج جنت صاحب اعلان کریں کہ ہمیں کشمیر اور اہل قدس کی مدد کے لیے، جہاد کے لیے مسلمان درکار ہیں، اعلان تم کرو، نہ بھیجنا اپنی فوج کو، وہ تمہاری رکھوالی پہ کھڑی رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اعلان کر دو، کیونکہ پہنچانے کے سورسز تمہارے پاس، اعلان کر دو، یقین جانے تمہاری فوج کی تعداد سے زیادہ مسلمان
پاکستان سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن تم اتنا تو کرو، کہو تو صحیح کہ آؤ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں۔ مانا کہ فوج کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، نہ جائے فوج، ہم فوج کے خلاف بھی زبان کھولنے والوں میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ ہماری فوج ہماری حفاظت کرتی ہے، ہم ان کے خلاف کیسے زبان کھول سکتے ہیں؟ وہ لوگ نااہل ہیں جو اپنی ہی ملک کی فوج کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ نہ جائے فوج، اگر کوئی مجبوری ہے، کم از کم پاکستان کی عوام کو ہی تم بھیجنا شروع کرو، یقین جانے یہ کشمیر بھی فتح ہو جائے گا، اہل قدس والے بھی ظلم سے بچ جائیں گے۔ اتنے لوگ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ تو کرو۔ یہ قرآن آپ لوگوں سے مخاطب ہے، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں جی یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو چند واقعات ذکر کرتا ہوں، ظلم انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ مدینہ پہ یا مکہ پہ یا اسلامی ریاست پہ کسی جگہ بھی وہ جنگ کے لیے کفار ابھی تک آئے، بلکہ سوچ رہے ہیں تو رسول پاک آگے کیسے جواب دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ، اس کا نام سریہ ابو سلمہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 150 صحابہ کرام، کتنے؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اس فوجی دستے کا، جن کی تعداد کتنی ہے؟ 150 150۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہ فلاں جگہ جو قبیلہ ہے وہ آج کل اسلام کے خلاف سر اٹھا رہا ہے، جملے بھی سنیں، اور قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ملو، ہم نے اسلامی ریاست پہ حملہ کرنا ہے مستقبل میں، ہم نے اسلامی ریاست پہ حملہ کرنا ہے مستقبل میں، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس قبیلے والے بھی آ گئے، اس والے بھی، کیونکہ پورا عرب تو ابتدا میں رسول پاک کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے جان نثارو، اے میرے فوجیو، اسلامی فوجی ہیں، وہ تماشا نہیں، وہ قبیلہ سر اٹھا رہا ہے اسلامی ریاست کے، مدینہ المنورہ کی ریاست کے، تو وہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہم پھر وہ ہیں کہ ہم جو سر اٹھائے نا اسلام کے خلاف، اس کا سر وہیں کچل کے جہنم پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا اس کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود وہیں آ رہے ہیں، فیصلہ آپ سب نے کرنا ہے۔ چند باتیں سننے کے بعد کہ رسول پاک جہاد میں کس قدر پیش رفت فرمایا کرتے تھے، اور آج کے حکمرانوں کا کیا حال ہے جہاد میں۔ میرے آقا نے 150 صحابہ کرام، میرے آقا کی مبارک فوج کا کتنا بندہ؟ ابو سلمہ ان کے چیف مقرر ہوئے، ان کے امیر مقرر ہوئے۔ آپ لے جائیں اور ان کو ذرا سبق سکھا کے ہیں کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو نا کہ ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، یعنی اسلامی ریاست پہ حملہ، میں شریعت کا بانی ہوں، اگر میں ہی آج چپ ہو گیا، نہیں سمجھے آپ، اگر میں ہی آج اس تمہارے قدم پہ خاموش بیٹھا رہا اور تسبیح پکڑ کے بس مسلح تک محدود رہا، تو پھر میرے جانشین تو مجھ سے ہی سبق پکڑیں گے نا۔ میں اپنی امت کو بتا کے جا رہا ہوں، جو اسلام کے خلاف سوچ بھی رہا ہو تب بھی جہاد کے لیے نکل پڑا کرو، چاہے جائے کہ اسلام والوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اور پھر یہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جتنے واقعات بھی آپ کو سنا پاؤں گا، دیکھ تو زیادہ آئے ہوں ٹائم کی وجہ سے، سب کے اندر جہاں بھی کوئی بات ہوئی یہ نہیں فرمایا کہ آج مدینہ المنورہ کے مسلمان ملکی سطح پہ احتجاج کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا احتجاج نہیں، تلواریں اٹھاؤ اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان کو جہنم رسید کر کے سبق دے کے آؤ
کہ مسلمان حاکم ایسا ہوتا ہے جو سوچے اس کی سوچ کو جہنم میں پھینک دو. کہ اسلام کے خلاف سوچ کیوں رہا ہے, ریاست اسلامیہ کے خلاف سوچ کیوں رہا ہے. 150 بندہ بھیجا میرے آقا علیہ السلام نے. صحابہ کرام چلے, جیسے یہ 150 کا مجمع پہنچا نا جی, تلواریں اٹھائے ہوئے. ہم نے کئی بار کہا اعلان تو کرو سارے مسلمان حاکم اکٹھے ہو کے, پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. یہ 150 ہیں, وہاں کئی قبائل ہیں. جب میدان عمل میں 150 رسول پاک کا شاگرد پہنچتا ہے نا تلواریں ہاتھوں میں لہراتے ہوئے, رب نے ایسا روب ڈالا وہ بے ایمان علاقے کو چھوڑ کے نکل گئے, لڑنے کی جرات ہی نہ کر سکے. انہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں, وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے, بھاگ گئے, نکل گئے. رب نے رسول پاک کے شاگردوں اور آپ کی فوج کو یوں فتح عطا فرمائی, یوں فتح عطا فرمائی. اور وہاں پر جو مال مسلمانوں کے ہاتھ ہے وہ تو نکل گئے, علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے. مال غنیمت کہنے اس تو کثیر تعداد میں اونٹ تھے, کثیر تعداد میں بکریاں تھیں. حتیٰ کہ جو قرآن کا اصول ہے 10ویں پارہ میں مال غنیمت کے بارے میں, 5واں حصہ نکالنے کے بعد اندازہ لگانا ہر رسول پاک کے فوجی کے حصہ میں 7 اونٹ اور کئی بکریاں آئیں. اتنا مال وہاں سے مال غنیمت کے طور پہ آیا. 5واں حصہ نکالنے کے بعد, 5واں حصہ 150 بندہ ہے, ہر بندے کو کتنے اونٹ ملے؟ 7 اونٹ اور کئی بکریوں کے الفاظ ہیں. اللہ جانے 50 ہیں, 100 ہیں, 500 ہیں. ہر بندے کو اللہ رسول کا حصہ 5واں نکالنے کے بعد ان کو اتنا حصہ مل رہا ہے. اور اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور وہ جن چمچے کڑچھوں کو اسلام کے خلاف ملا رہے تھے نا, وہ سارے ملیا میٹ ہو گئے اور کہنے لگے نہیں یہ ہماری غلطی تھی, اسلام کے خلاف سوچ رہے تھے کہ اسلام والوں پہ حملہ کریں گے, یہ تو ہماری بہت بڑی خطا تھی, ہم تو سوچ رہے تھے وہ وہیں گھر آ کے پہنچ گئے. ایسے ہوتا اسلامی حاکم. رسول پاک نے کر کے دکھایا, رسول پاک نے کر کے دکھایا. آپ اندازہ لگانا. ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے خالد بن سفیان. خالد بن, یہ دوسرا واقعہ ہے کہ کسی نے جب اسلام کے خلاف سوچا تو میرے آقا نے ان کی جنگ سے پہلے ہی ان کی سوچ پہ فوج کو روانہ فرما دیا کہ یہ اسلام کے خلاف سوچتے ہیں تو کیوں سوچتے ہیں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, سوچ رہے ہیں وہ مکہ کے قریب, آپ بیٹھے مدینہ المنورہ, تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ آپ نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے, آپ تو باطنیت کی دنیا میں ہی دیکھ رہے تھے سب کچھ, لیکن شارع علیہ السلام ہونے کے ناطے سے امت کی درس بھی تو دینا تھا. آپ نے ہر جگہ اپنے اسلامی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے. یہ جو فوج کا ایک شعبہ ہے نا جاسوس کا اسلامی سلطنت کے اندر, یہ رسول پاک کی طرف سے ہی ہے, اگر وہ صحیح معنوں میں کام کر پائیں تو. جاسوس نے آ کے کہا جی خالد بن سفیان بڑا سر اٹھا رہا ہے, آپ کی شان کے بارے میں بھی بکتا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے, لوگوں کو اپنے. یہ غزوہ احد کے بعد کی بات, متعدد قبائل میں گیا, میرے ساتھ مل جاؤ اور ہم نے اسلامی ریاست مدینہ المنورہ پہ کیا کرنا ہے؟ اونچی بولے ذرا, حملہ کرنا ہے. لوگ جوک در جوک قبائل خالد بن سفیان کے ساتھ ملنے لگے, کیونکہ عرب سارا ہی رسول پاک کا دشمن تھا. اس نے کہا یار تم میرا ساتھ دو ہمیشہ کے لیے, اگر مدینہ کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دوں تو پھر کہنا. لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ ہونے لگے, اور ان تمام کو اکٹھا کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام کیا ہے؟ خالد بن سفیان. خالد بن, میرے آقا کریم کا جو مبارک جاسوس تھا وہ آیا, اس نے گزارش کی اللہ کے حبیب قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں. فرمایا کیوں؟ اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کی غرض سے. فرمایا ان کا امیر کون بنا ہوا ہے؟ ان سب کو اکٹھا کرنے والا لانتی کون ہے؟ عرض کی گئی جی خالد بن سفیان ہے. خالد بن, جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کو ٹھکانے لگائے گا؟ کون اس کو؟ دیکھو
ابھی سوچا جا رہا ہے اسلام کے خلاف حملہ کرنے کا، ابھی کفار کی طرف سے، اور حضور نے فرمایا کون اس کا کام تمام کرے گا؟ اور اب ظلم کی انتہائیں ہو چکی، تب بھی کسی اسلامی ملک کے حاکم وقت کو اسلامی غیرت نہ آئی کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کم از کم اعلان جہادی کر دے، اور پھر درس دیتے ہیں رسول پاک نے یہ درس نہیں دیا، یہ درس رسول پاک نہیں دیا ہے، دیکھو وہ وہاں سر اٹھا رہا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کون اس لعنتی کو ٹھکانے لگائے گا؟ میرے آقا کے غلاموں میں جناب عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی اگر یہ اعلیٰ قسم کا کام میرے سپرد ہو جائے تو جناب کی مہربانی ہوگی، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آپ ہی چلے جائیں۔ کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ خالد بن سفیان کی شکل و صورت کیسی ہے، کوئی علامت بھی تو دیں، جملے توجہ سے سننا کہ مسلمان کتنے بہادر اور کیسے جنگجو ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم سے کیا مانگی جا رہی ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ وہ خالد بن سفیان ہے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تیرے سامنے آئے گا نا، تیرے اوپر ہیبت، خوف اور رعب چھا جائے گا۔ اس بندے کے سامنے جانے سے تیرے اوپر ہیبت، خوف اور رعب۔ قربان جاؤں عبداللہ بن انیس تیری جرأت و بہادری پہ، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں جناب میں نے تو آج تک ہیبت، رعب اور خوف کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں خوف ہوتا کیا ہے سوائے رب کے خوف کے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں رعب ہوتا کیا ہے سوائے رب کے۔ یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی ہیبت ہوتی کیا ہے سوائے رب کے، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے، لیکن جب وہ تیرے سامنے آئے گا تجھے معلوم ہو جائے گا، تجھے معلوم۔ ایک خاص قسم کی حیثیت سے چل پڑا جناب سیدنا عبداللہ بن انیس، اکیلا تن تنہا چل پڑا اس کو ٹھکانے لگانے جو اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کے بارے میں قبائل کو ملا چکا ہے، لیکن سب کا سرکردہ یہ ایک ہی بندہ ہے، باقی سارے اس شیطان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کہتے ہیں چلتے چلتے طویل سفر کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا، کیونکہ یہ مدینہ سے چلے ہیں اور یہ بے ایمان مکہ کے قریب ایک وادی کا رہائشی ہے، 350-400 کلومیٹر کا سفر تن تنہا بندے نے اس وقت 1400 سال پہلے کیا، اس غرض سے کہ بندہ اسلام کے خلاف سوچ رہا، نہیں سمجھے آپ، بندہ اسلام کے خلاف سوچ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا متعلقہ جگہ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے فرمایا تھا، حالانکہ میں ایسا بندہ تھا میرے اوپر کبھی کسی کا رعب، خوف، ہیبت، جیسے سامنے ہوا تو وہ ساری چیزیں میرے جسم پہ طاری ہو گئی۔ میں نے عرض کی وہیں سے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا، آپ نے سچ ہی فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے میں اس کے قریب پہنچا، کیونکہ ایسا دور تو تھا نہیں کہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں یہ کون ہے، مسافر تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا، میں نے اس سے ایسی باتیں کی جو باتیں اس کو پسند ہوں۔ جاسوسی میں پھر سب کو جی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جس میں شریک کفر ہو رہا ہو۔ اس کو بڑی میری گفتگو پسند آئی اور مجھے کہنے لگا چلو آپ میرے خیمے میں ہی آ جائیں، چلو آپ میرے، مجھے جانتا تو ہے نہیں، میں ایک اجنبی شخص، غریب الوطن شخص، آپ میرے خیمے میں ہی آ جائیں۔ خیمے میں چلا گیا، مزید گفتگو جاری ہوگی، رات کا ٹائم شروع ہو گیا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جو اس کے محافظ تھے، پہرے دار تھے، وہ جانے لگے۔ اس نے کہا یہ کوئی نہیں، یہ اپنا ہی بندہ ہے، آپ لوگ جائیں، آپ لوگ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا جی میں نے دیکھا کچھ بے ایمان چلے گئے تو کچھ مر گئے، مرنے کا مطلب یہاں سونا ہی ہے۔ جو اس کے خیمے کے دن رات محافظ سے اس کو کہا سو جاؤ، بقایا کو کہا چلے جاؤ، کچھ سو گئے، کچھ میں نے دیکھا میدان صاف ہو گیا۔ بہادری ہو تو ایسی، غریب الوطن شخص، تن تنہا شخص، اور جو اسلام کے خلاف جنگ کرنے کا سرغنہ ہے، ائمۃ الکفر ہے، ہر طرف اس کے پہرے دار سوئے ہوئے ہیں،
پورے علاقے میں اس کے جاننے والے بندے موجود اور اس کی خاطر، اسلام کی خاطر لڑنے والے بندے. تن تنہا کہتا میں نے دیکھا میدان کیا ہو گیا، بس میں نے نکالی اپنی تلوار، میں نے اس بے ایمان کو ایک ہی وار سے اس کی گردن یہاں سے سر سے الگ کر دی اور اس کا سر لیا اپنے ہاتھ میں، کیونکہ سرکار کو بھی جا کے دکھانا ہے نا یہ وہ بے ایمان ہے. اس کا سر لیا آپ نے، میں چل پڑا. کچھ ہی دیر گزری تو پیچھے سے فوج کو پتہ چل گیا کہ بندہ قتل ہو گیا، اور بندہ اسی شخص نے قتل کیا جو رات یہاں بیٹھا تھا، کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. میں آگے اور وہ میرے، انہوں نے لوگوں کو بلا لیا، ہر طرف سے بندے ہی بندے. میں تن تنہا، مجھے ایک غار نظر آئی، میں اس غار کے اندر چلا گیا. اس بے ایمان کا سر میرے ہاتھ میں ہی ہے، تو میں غار میں گھس کے بیٹھ گیا. کہا وہ بے ایمان غار تک پہنچا ہے، لیکن رب نے فضل فرمایا اندر جھانکنے کی کسی نے زحمت ہی نہ کی. غار تک پہنچے، اندر کسی نے بھی نہیں دیکھا. پہنچ کے واپس پلٹ گئے. جب نکلے تو پھر میں چلا سوئے مدینہ. چلتے چلاتے تقریباً اس وقت ہفتہ تو لگ ہی جاتا تھا، کم از کم بھی ٹائم لگتا ہوتا. میں مدینہ المنورہ پہنچا. جیسے ہی میں مدینہ منورہ پہنچا نا، سرور دو جہاں علیہ السلام نے میرے چہرے کو دیکھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلح الوجہ، یہ چہرہ کامیاب ہو گیا ہے. مجھے دیکھ کے سرکار نے جملے بولے افلح الوجہ، یہ چہرہ. تو میں نے غلام ہونے کے ناطے سے گزارش کی، افلح وجہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ہم کہاں کامیاب ہیں، کامیابیاں تو ساری آپ کے ہی پاس ہیں. ہمیں تو جو کچھ ملا آپ کے نالین شریفین کا صدقہ ہی مل رہا ہے، آپ ہی کا چہرہ کامیاب ہے. ہم تو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے نوکروں میں شمار ہوتے ہیں. خیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جملہ سننے کے بعد میں نے اس خالد بن سفیان کا سر حضور کے قدموں میں ڈالا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ حالت ہے، اور پوری تفصیلی رپورٹ بھی دی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے. میرے آقا کے پاس جو عصا مبارک تھا نا، لکڑ مبارک جو تھی، فرمایا یہ لے انعام کے طور پہ، اے عبداللہ بن انیس یہ تیرا، جملے تو اگلے سننے کے ہیں. فرمایا یہ تیرا انعام ہے، جنت میں تیرے ساتھ رہے گا. اور سن، جنت میں بہت کم بندے ہوں گے جو عصا کے ساتھ چلیں گے، لیکن عبداللہ بن انیس تو جنت میں عصا کے ساتھ چلے گا، اور یہی عصا تیرے ساتھ جائے گا، یہی عصا تیرے. عبداللہ بن انیس نے گھر والوں کو وصیت کر دی جب میرا انتقال ہو تو یہ عصا مصطفیٰ کریم میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ سرکار کا آرڈر ہے جنت میں میں نے اسی کے ساتھ ٹہلنا ہے. اور فرمایا تھوڑے ہی بندے ہوں گے جن کو جنت میں عصا رکھنے کی اجازت ہوگی، ان میں میرا شاگرد عبداللہ بن انیس بھی ہوگا، ان میں میرا شاگرد عبداللہ بن انیس بھی ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تقریباً 54 سنہ ہجری میں، 54 سنہ، یعنی یہ واقعہ اگر آخری دن کا بھی لگایا جائے ظاہری حیات طیبہ کا، تو پھر بھی کم و بیش 44 سال بعد میں ان کا انتقال ہو رہا. باقی یہ جنگوں میں حصہ لیتے رہے، اور گھر والوں نے وہ مبارک عصا ان کے ساتھ ہی ان کے مزار میں دفن کر دیا تھا، ان کے ساتھ ہی ان کے مزار میں دفن کر دیا تھا. ملک شام کے اندر آپ کا مزار شریف ہے، ملک شام کے اندر آپ کا فتوحات کے سلسلے میں کبھی مصر چلے گئے، کبھی کہاں چلے گئے، تو آخری ایام میں آپ ملک شام میں تھے، آپ ملک شام میں تھے. اور مزے کی بات آپ کو یہاں ایک اور ذکر کرنی ہے، یہ جو عبداللہ بن انیس ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کافروں سے اکیلے ٹکر لے لی تھی، یہ مدرس بھی تھے. عبداللہ بن انیس کیا تھے؟ مدرس کا معنی ہے رسول پاک کی حدیث طلباء کو پڑھاتے تھے. مسند تدریس پہ بیٹھ کے سرکار کی حدیثوں کا درس بھی آپ نے سمجھا نہیں ہے جس حوالے سے میں نے بات کی ہے. رسول پاک کے شاگرد جہاں مدرس ہوتے وہیں فوجی بھی ہوتے، جہاں مسجد میں بیٹھ کے دین کی خدمت کرتے، ضرورت آنے پہ میدان جہاد میں بھی کود پڑتے تھے.
وہ صرف مسجد تک محدود نہیں رہتے تھے بلکہ میدان جہاد میں بھی. اب دیکھو اکیلے گئے تھے تو معلوم ہوا اللہ کے ہاں مدرس وہی اچھا، امام وہی اچھا، خطیب وہی اچھا، مفتی وہی اچھا، عالم وہی اچھا جو اگر وقت آ جائے تو پھر تدریس، امامت اور خطابت کو چھوڑ کے میدان جہاد میں اتر جائے. میدان واقعی جہاد کی بات میں کر رہا ہوں. فلاں فلاں کا جناب دھرنا چل رہا ہے، فلاں فلاں کے آج جناب وہ مارچ کرنا ہے، فلاں اس میں نہ گیا تو فارغ ہوگا، ایسی بات میں نے نہیں کی. واقعی اسلام میں جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو مدرس سب سے آگے آگے ہونا چاہیے تاکہ 10 شاگرد ہیں وہ بھی تو ساتھ جائیں نا. امام سب سے آگے ہو تاکہ 1000 مقتدی ہے تو وہ بھی امام کے. رسول پاک خود نہیں جاتے تھے جہاد میں. اصل مدرس وہی ہے جو ضرورت پڑے تو مسجد میں بیٹھ کے دین پڑھائے اور ضرورت پڑے تو میدان عمل میں آ کے کفار کے سامنے تلوار اٹھا کے دین پھیلائے. یہ اصل مدرس ہے. اللہ کو یہی بندہ پسند ہے، اللہ کی ذات کو یہی بندہ پسند ہے. اچھا اگلی بات کریں آپ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کے درس میں تیسرا واقعہ غزوہ بنی مستلق. اس کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا. اس کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا. یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر، کم و بیش کچھ 17-18 کلومیٹر ہو جائے گا، مشرکین کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کو بنی مستلق کہا جاتا تھا. اس کا سردار تھا حارث نامی. اس نے قبائل کو ملانا شروع کیا. قبائل کو ملانا کہ ہم نے اسلامی ریاست یعنی مدینہ المنورہ پہ کیا کرنا ہے، میرے ساتھ مل جاؤ، میرے ساتھ مل جاؤ. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا ایک فوجی، اپنا صحابی، اپنا شاگرد بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کیا جو خبر آئی ہے یہ حقیقت ہے، وہ واقعی اسلامی ریاست پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. جناب بریدہ کی غالباً ڈیوٹی لگی. جب وہ وہاں پہنچے تو بات ایسے ہی تھی. واپس آئے تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جنگ کی تیاریوں میں ہے، مشورے ہو چکے ہیں، اب وہ جنگ کی ان قریب مدینہ منورہ اسلامی ریاست پہ وہ کیا کر دیں گے، حملہ کر دیں گے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو میں خود بھی ساتھ چلتا ہوں. اس مبارک غزوہ میں مصطفیٰ کریم نے اپنی ازواج میں سے سیدہ عائشہ کو بھی ساتھ لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. میرے آقا علیہ السلام جیسے پہنچے نا جی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ابھی دور ہی تھے. تو ان بدبختوں نے رسول پاک کے مبارک، آپ کی مبارک فوج پہ تیر برسانے شروع کر دیے. جنگ شروع ہو گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جتنی طاقت لگ سکتی ہے لگا کے حملہ کر دو. اے میرے فوجیوں جتنی طاقت لگتی ہے لگا کے حملہ کر دو. جب سرکار کا آرڈر آ جائے اور جملے یہ ہوں جتنی طاقت، تو پھر غلاموں کے بعد جتنی ایمانی طاقت تھی انہوں نے لگا دی. بس جیسے لگائی تو غزوہ بنی مستلق سرکار کے نلین کا صدقہ فتح ہو گیا. ایک ہی حملے میں سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی. تقریباً 2000 اونٹ، 5000 بکریاں یہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کو ملی. اور باقی جو لونڈیاں تھیں وہ علیحدہ تھیں. باقی جو غلام تھے لونڈیاں تھیں وہ میرے آقا نے اپنے مبارک فوج کے اندر سب کو تقسیم فرما دیا. حکم بھی آپ کی طرف سے یہی ہے. اچھا غزوہ احزاب، چوتھی بات ذکر کر رہا ہوں. غزوہ سنا ہے نا آپ نے، غزوہ احزاب نام سنا ہے. غزوہ خندق بھی اسی کو کہتے ہیں. احزاب کئی گروہوں والی جنگ، کئی گروہوں والی جنگ. اصل میں اس کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ احزاب کفار نے
مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بت پرستوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ کبھی مشرکین مکہ جا رہے ہیں، کبھی یہودی جا رہے ہیں، کبھی عیسائی جا رہے ہیں، کبھی فلاں قبیلے کے، کہا یوں نہیں جنگ فتح ہوگی، اب ایسے کرتے ہیں ہم سارے ہی مل کے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں۔ احزاب کئی گروہوں والی جنگ، غزوہ احزاب کئی گروہوں والی، پورے عرب کے جتنے بھی دین اسلام کے دشمن تھے سارے اکٹھے ہو گئے اور کرنے کیا لگے ہیں؟ اسلامی ریاست پہ حملہ، مدینہ المنورہ پہ۔ اب غور کرنا، کم و بیش روایات میں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے 24,000 کا لشکر کفار لے کے آئے، مدینہ کی ریاست پہ حملہ ہو رہا ہے۔ کتنی تعداد ہے کفار کی فوج کی؟ اونچی بولیں، نہیں ابھی تک شاید کیمرے میں آواز نہ گئی ہو، کسی وجہ سے آپ کو بلوا رہا ہوں۔ کتنی تعداد تھی کفار کی؟ اور میرے آقا کریم کی فوج کی تعداد تھی صرف 3,000۔ پورا اسلحہ بھی نہیں ہے جنگ کے اعتبار سے، پورا سسٹم بھی نہیں ہے۔ ادھر کفار ہیں اور ادھر صحابہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، فرما دیکھتے ہیں کیسے مدینہ کی ریاست پہ ان کا حملہ ہوتا ہے، نسلیں یاد نہ کریں تو پھر کہنا۔ فرمایا صحابہ تیاری کرو، صحابہ تیاری کرو، لوگ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی لڑ نہیں رہے، اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فرمایا تیاری کرو۔ اب تیاری میں منصوبہ یہ بنایا گیا کہ خندق کھودی جائے تاکہ وہ بے ایمان مدینہ شہر تک نہ پہنچ سکے، پیچھے ہی رہیں، پیچھے ہی۔ اب جملے سننے والے ہیں، جب خندق کو کھودا جا رہا تھا نا، عرب کے اندر جنگ کے اندر یہ حربہ پہلی دفعہ رسول پاک نے استعمال فرمایا تھا۔ پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنگ میں یہ بھی ایک طریقہ ہے، خندق کھودی جا رہی۔ اب خندق کھودنے میں پتہ ہے کون ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ نبوت، میرے آقا کریم خود رسول اکرم بھوک کی وجہ سے 2 پتھر مبارک پیٹ میں باندھ کر، میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاؤں، بیلچے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف ہے۔ پتہ نہیں آپ نے جس انداز سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی سمجھا بھی ہے کہ نہیں۔ اور میں تو مفتی صاحب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کی؟ میں تو پیر صاحب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کی؟ میں تو مدرس ہوں، حدیثیں پڑھاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کی؟ رب کعبہ کی قسم ہے جو سارے نبیوں کا امام ہو، سارے نبیوں کا سردار ہو، سارے نبیوں کا رہبر ہو، لیڈر ہو، اور بھوک کی وجہ سے مبارک پیٹ پہ 2 پتھر بھی باندھے ہوئے ہوں، سرور دو جہاں خود خندق کھودنے میں شریک ہیں، تو بتا دیا جب جہاد کی ضرورت پڑ جائے اسلام کو تو پھر کوئی مستثنا نہیں ہوتا، سب پہ فرض ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے اسلام کی خاطر میدان جہاد میں حاضر ہو۔ لبیک لبیک، جو کرنا چاہتا ہے جہاد وہی لبیک 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 لبیک۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر اسلامی حکومت کے سربراہان اعلان جہاد کر دیں، میں نے شروع میں بھی کہا ممکن ہے آپ کو فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنے مسلمان ہی ریاست سے تیار ہو جائیں گے کم از کم، کیونکہ ہم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو حکمران کو ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعلان جہاد کریں، آپ کو بندوں کی ضرورت ہے، آپ کی فوج کو نہیں جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ ملک پاکستان کے غیور مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے
اپنی جانیں بھی دیں گے, اپنا سارا مال بھی انشاءاللہ جہاد کے لیے قربان کرنے کو. لیکن کوئی میدان میں حکمران آئے تو صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق مبارک کھودی گئی. اب اس خندق میں سلمان فارسی نے وہ کارنامہ عطا کیا, اکیلا بندہ 10 بندوں جتنا کام کر رہا تھا خندق کھودنے میں. تو مہاجر صحابہ جو تھے نا, ہجرت کر کے جو گئے تھے مکہ سے, وہ کہنے لگے سلمان ہمارا ہے. جملے غور سے ان کی محنت کو دیکھ کے. اور جو مدینہ کے رہائشی صحابہ تھے مہاجر ان کی مدد کرنے والے, وہ کہنے نہیں سلمان ہم میں سے ہے. سلمان, حالانکہ سلمان نہ مہاجرین میں سے تھے نہ مدینہ کے رہائشی, یہ بڑی دور سے آئے تھے. ان کے سلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے, کبھی رب نے چاہا تو انشاءاللہ ذکر کریں گے. اب مدینہ والے کہہ رہے ہیں سلمان ہمارا, مکہ والے کہہ رہے ہیں سلمان, قربان جو سلمان تیری عزت و شان و شوکت میں. جھگڑا چل رہا ہے, مدینے والے کہتے ہیں ہمارا, مکے والے کہتے ہیں. اسی اسنا میں تاجدار ختم نبوت بولتے ہیں, فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے. اندازہ لگا, اسی موقع پہ سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا. فرمایا جہاد کے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہے, یہ میرے اہل بیت کا بندہ ہے, یہ میری اہل بیت کا بندہ ہے. آ گئے 24,000 کا لشکر. کتنے کا؟ اور مدینہ کے یہودی جو رسول پاک سے عہد کر چکے تھے, باقاعدہ تحریری معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہمیں رہنے دیا جائے, ہم اسلام کے خلاف کبھی کسی سازش کا حصہ, کسی کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف جنگ. ان بے ایمانوں کو بھی ملایا گیا, اور اسی موقع پہ انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا اس کو پھاڑ دیا تھا. رسول پاک علیہ السلام نے 2 مدینہ کے سردار بھیجے تھے, جاؤ ان کو جا کے معاہدہ یاد کراؤ, ورنہ پریشانی والی کوئی بات نہیں. ادھر سے فارغ ہو گئے پھر ہم ادھر ہی آ جائیں گے, مسئلہ تو کوئی نہیں. یہ مت سوچیں کہ 24,000 کا لشکر ہے تو ہم ڈر جائیں گے. انہوں نے جا کے کہا, انہوں نے الٹا گستاخی کی, قبیلہ بنو نزیر والوں نے الٹا گستاخی کی. کوئی معاہدہ نہیں ہوا, ہم نہیں کسی رسول کو جانتے, استغفر اللہ العظیم. وہ سردار واپس یار سو تو بڑے بے ایمان ہیں. فرمایا چلو کوئی نہیں, پہلے 24,000 کو نبڑ لیں, پھر ان کا پتہ بھی کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, میں مختصر کروں تاکہ بات ساری آپ تک پہنچ جائے, غزوہ احزاب, غزوہ خندق میں بھی میرے آقا کریم کو رب نے مبارک فتح عطا فرمائی. 24,000 کے لشکر کو 3,000 کے لشکر نے بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اور ان کا سب سے بڑا پہلوان عمر نامی شخص جو 1,000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا. کتنے بندے سے؟ اس کو ہی زیادہ تکلیف تھی, بار بار میں جاتا ہوں. آخر کار خندق عبور کر کے آ ہی گیا, اور کہنے لگا کوئی ہے مد مقابل. رسول پاک سے کہنے لگا, جناب علی اور مرزا کھڑے ہوتے, یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرما. فرمایا علی اس کو عمر کہتے ہیں, 1000 جنگجو سے اکیلا لڑتا ہے, بیٹھ جائے. اس نے پھر کہا ہے کوئی مد مقابل؟ علی پھر کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے حبیب مجھے ہی بھیج دے. فرمایا علی یہ 1000 بندے سے لڑنے والا عمر ہے. اس نے پھر کہا, اب کچھ جملے تبدیل تھے, کوئی نہیں ہے جو 24 گھنٹے تم کہتے ہو اگر ہم جنگ میں مارے گئے تو جنت میں جائیں گے, اس جنت میں جانے کا کوئی بندہ تم میں مشتاق نہیں بیٹھا؟ تانا دیا اس بے ایمان نے. مولا کائنات جلال میں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, یا رسول اللہ اب مجھے نہ روکا جا. میرے آقا نے فرمایا چلو علی تیرا ارادہ ہے تو پھر تجھے ہی بھیج دیتے. خود مبارک سر انور پہ پٹکا باندھا, ہاتھ میں تلوار پکڑائی, جنگی آلہ جات مولا کائنات کے جسم پہ کسے. فرمایا ٹھیک ہے پہنچو. پھر مولا کائنات پہنچے, وہ گھوڑے پہ, آپ نیچے. آپ نے فرمایا مزہ نہیں آئے گا مقابلے کا, تو گھوڑے پہ ہے میں زمین پہ کھڑا ہوں, مزہ نہیں آئے گا. اگر مقابلہ کرنے کی جرت ہے تو پھر نیچے آنا. نیچے اترا. اس نے کہا ایک بندہ کیا کرے گا, وہ تو 1000 بندے سے لڑنے والا بندہ. اور اپنے ہی گھوڑے کی اپنی تلوار سے ٹانگیں کاٹ دی. دیکھ لے جی میں دوبارہ گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا, میدان میں کھڑا ہو کے آپ کے ساتھ جہاد آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا. مولا کائنات نے اس کو کہا
پہلی دعوت یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں. کہنے لگے یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ناممکن ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ ناممکن ہے تو چلو اس طرح کر لے, پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائے. کہنے لگا میری زندگی میں پہلا بندہ جس نے مجھے مقابلے کے لیے کہا ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے علی بن ابو طالب کہا جاتا ہے. اچھا آپ ابو طالب کے بیٹے, وہ تو میرا بڑا قریبی دوست تھا. فرمایا مجھے نہیں پتا کو تیرا کیا لگتا تھا, مجھے تو اتنا پتا تو رسول اللہ کا دشمن ہے. مجھے نہیں پتا میرا باپ تیرا کیا لگتا تھا, مجھے اتنا ہی پتا ہے میں ایک گستاخ رسول کو باصل جہنم کرنے آیا ہوں, اللہ کے دشمن کو جہنم پہنچانے آیا ہوں. اس نے دیکھا باتوں میں آنے والا بندہ ہی نہیں ہے, اصل میں وہ باتوں میں لے آ کے حملہ کرنا چاہتا. تو حملے کی اس کو اجازت ملی, اس نے حملہ کیا. مولا کائنات نے سامنے جو ڈھال تھی لوہے کی اس کو یوں سامنے کیا. اس کی تلوار 1000 بندے سے لڑنے والا جنگجو, اس کی تلوار نے لوہے کی ڈھال کو چیر دیا اور آپ کی پیشانی تک تلوار آن پہنچی. زخم تو ہوا لیکن کیونکہ لوہے کو چیر کے آئی نا, جو زور تھا وہ کم ہو گیا, پھر بھی پیشانی اقدس پہ زخم ہو گیا. اب مولا کائنات نے پھر لہرائی ذوالفقار حیدر, ایک ہی بار میں اس بے ایمان کے 2 ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دیا. 2 ٹکڑے کر کے اب جیسے ہی 1000 بندے سے لڑنے والا بندہ مرا تو ان بے ایمانوں پہ روب چھا گیا کہ یار سب سے بڑا بہادر ہمارا ایک ہی بندے نے مار ڈالا جو 1000 بندے سے لڑنے والا, اور ان کے پاس ایسے 3000 جنگ جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں. رب نے ایسا روب ڈالا, نکل گئے, بھاگ گئے. اللہ نے حضور کو اس پہ بھی فتح عطا فرمائی. میں 5 سے 7 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں. آخری بات, وہ بے ایمان جنہوں نے مصطفیٰ کریم کا عہد بنو قریظہ والے, سرکار نے فرمایا ذرا ان کو بھی دیکھ لیں. میرے آقا کریم پہنچے فوج کو لے کے, کہنے لگے جی کرم فرمائے, آپ تو بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں, رحمت للعالمین ہیں, یہ زمینیں آپ کو دیتے ہیں, گھر آپ کو دیتے ہیں, شفقت فرمائیں, بس ہمیں صرف یہاں سے ضروری سامان اٹھا کے جانے کی اجازت ہے. فرمایا کوئی اجازت نہیں, تم نے عہد نامہ پھاڑا ہے تو کیوں پھاڑا ہے؟ میرے بارے میں یہ جملے بولنا کہ ہم کسی رسول کو نہیں جانتے, گستاخی ہے, یہ نہیں جانے دیں گے. بڑی منتیں سمجھتے ہیں یہ آپ چلو سامان, جنگی سامان بھی یہیں چھوڑ دیتے, کسی طرح صرف ہماری جان بخشی فرما دیں, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں لیتے. فرمایا نہیں دیتا اجازت. اب کچھ ان کے حلیف قبائل جو مسلمان تھے وہ کہنے لگے جی آپ کرم فرمائیں, فلاں کو بھی تو آپ نے جانے دیا تھا, وہ اس سے پیچھے ایک قبیلہ تھا, ان کو سرکار نے ان کا سامان لے کے جانے کی اجازت دی تھی, اور پھر انہوں نے کافروں سے مل کے مدینے پہ حملہ کیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمیشہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. فرمایا ایک دفعہ دیکھ لیا, وہ بھی یہودی یہ بھی یہودی, نہیں جانے دوں گا, یہیں ان کو ذبح کرنا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ فلاں کو بھی آپ نے بھیج. میرے آقا نے پھر حکمت عملی سے کام لیا. فرمایا چلو ایسے ہے, یہ فیصلہ میں نہیں کرتا, یہ فیصلہ میں نہیں کرتا. اے اوس والو تمہارے قبیلے کے سپرد کریں. جو کہہ رہے تھے نا شفقت فرمائے, تھے مسلمان لیکن ان کے حلیف تھے, آپ کرم فرمائیں, ان کو تھوڑا بہت سامان لے کے نکلنے دیں مدینہ سے, جان چھوٹ جائے گی ان بے ایمانوں سے اسلامی ریاست. میرے آقا نے فرمایا چلو یہ فیصلہ اونچی بولو اونچی ٹائم بہت ہو گیا, تم ہی کر لو. بڑے خوش ہوئے, اب تو اپنی مرضی کا فیصلہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم ہی کر لو. کہنے لگے جی ہم تو بہت سارے ہیں, تو قبیلے میں کرے گا کون؟ فرمایا یہ بھی تمہارے سپرد. جوش میں تھی نا رحمت للعالمین. فرمایا یہ بھی تمہارے سے. وہ خوش ہو رہے تھے اور حقیقت میں جو آپ چاہتے تھے وہی ہو رہا تھا. ابھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کہا مزے لاکے جی اپنے قبیلے نے کرنا ہے, پھر یہ بھی کرم فرما دیا جس بندے کو تم سلیکٹ کر لو, معین کر لو, وہی فیصلہ جو دے دے گا مجھے منظور کہ ان کے بارے میں کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا چلو سعد جو ہمارے سردار ہیں نا, جناب سعد ہے, ان سے فیصلہ لیتے. میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک. جناب سعد آ گئے. اب سعد بھی اسی قبیلے کے بندے ہیں جن کا قبیلہ بنو نزیر یہودیوں سے ایک اچھا خاصا تعلق تھا, جتنے کی اسلام اجازت دیتا تھا.
ان کو بڑی امیدیں تھیں کہ اب سامان بھی لے جائیں گے، اب سب کچھ ہی ساتھ چلے گا، کیونکہ اپنا بندہ جو فیصلہ کرنے لگا۔ جناب سعد نے ذہن میں سوچا یہ وہی بے ایمان ہے جنہوں نے کل عین موقع پہ جب پورے عرب کے قبائل مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے غزوہ خندق کی طرف اشارہ اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے رسول پاک کا معاہدہ، اونچی بولو معاہدہ، اور ہم گئے تھے ان دونوں سرداروں میں ایک ساتھ بھی تھے نا، ہم گئے تھے ان کو یاد کرانے، اور تمہارا رسول پاک سے معاہدہ ہے، انہوں نے گستاخی کی تھی، یہ سب کچھ ساتھ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے، اب فیصلہ دوں تو کیا دوں، انہوں نے گستاخی کی تھی، ہم نہیں کسی رسول کو جانتے، استغفر اللہ العظیم۔ جناب سعد نے کہا یا رسول اللہ مکمل اختیار، میرے آقا فرماتے سعد اختیار ہے، اپنے قبیلے کو اطمینان میں لیتے، اعتماد میں، جو فیصلہ کروں گا قبول ہے۔ وہ سارے خوش تھے، اپنے حق میں آئے گا، کہہ چکے تھے ہم یہ کرنا چاہتے، سب نے یک زباں ہو کے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، جو کرنا ہے کریں، قبول ہے۔ فرمایا فیصلہ یہ ہے کیونکہ رسول پاک کی گستاخی کی ہے، جتنے مرد ہیں یہی ذبح ہوں گے، جتنے مرد ہیں قبیلہ بنو نزیر کے یہودیوں میں یہی ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے، اور جتنی عورتیں اور بچے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری غلام بنیں گی، ہماری لونڈیاں بنیں گی، اور مال جتنا ہے سارے کا سارا مال غنیمت بنے گا۔ اب میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ شروع ہو جاتی، مسکراہٹ۔ میرے آقا فرماتے سعد تو نے وہی فیصلہ کیا جو رب نے کیا، عجیب بات، تو نے وہی فیصلہ کیا جو اسلام امن کا درس دیتا ہے، دیکھو پھر کیسا امن ہے، سارے یہودی یہی قتل کیے جائیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں سعد تو نے جو اللہ کا فیصلہ ہے، بندے پریشان ہو گئے، کیسے؟ فرمایا ان یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں یہ فیصلہ رب نے پہلے ہی ذکر کیا ہوا جو آج سعد کر رہا ہے، تورات اٹھائی گئی، سیم یہی فیصلہ اس قبیلے یہودیت کے حق میں رب نے تورات میں پہلے کر رکھا تھا، سارے مرد وہی ذبح کیے جائیں، عورتیں کنیز بنا لی جائیں، مال سارا غنیمت کے طور پہ لیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سعد کا فیصلہ اپنا نہیں، یہ خدائی فیصلہ ہوا ہے۔ فرمایا یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا، جو وعدہ کر کے عہد کر کے توڑے اور رسول کی گستاخی کرے اس کی سزا یہی ہے، اس کا سر تن سے۔ وہیں سرکار کے حکم سے سارے یہودیوں کو قتل کیا جاتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا، اور ان کے سامان کو سامان غنیمت، مال غنیمت بنا کے لیا جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں امید کرتے ہیں کوئی ہم سے عہد کر کے دوبارہ کوشش نہیں کرے گا توڑنے کی۔ یہ ہے رسول پاک کا جہاد کے متعلقہ آپ کا مبارک طریقہ کہ جس نے سوچا اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کا، سرکار نے فرمایا یہ جب آئیں گے ہم ابھی جلتے ہیں۔ اور اب غور کرو مسلمانوں، پوری دنیا میں فلسطین ہے، برما ہے، شام ہے، کشمیر ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک اور کتنے جگہ ہوں گی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن پہ کفار کے کیا ہو رہے ہیں، اور کوئی مسلمان حاکم جہاد کی آواز کو بلند کرنے والا نظر، قیامت کے دن سارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ ہمارے ذمہ تو اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ جانتا پیش کر دیا، اگر وزیر اعظم صاحب بلائیں تو ہم آنے کے لیے، آپ جہاد کے لیے بھیجنا چاہیں حکومت، کیونکہ ہم حکومت کے کسی بھی سسٹم میں جو اسلام کے مخالف نہ ہو ہم مداخلت نہیں چاہتے، ہم اہل سنت پر عمل لوگ ہیں، اہل سنت پر۔ وزیر اعظم صاحب آپ اگر اعلان کر دیں کہ ریاست سے رعایا سے بندے درکار ہیں جہاد کے لیے، آپ کی فوج کی تعداد سے میرا ایمان کہتا ہے کئی گنا زیادہ بندے جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آپ اعلان تو کریں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسی عزت سے نوازتا ہے۔ قیامت تک لوگ آپ کو کن سنہری الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام جب بھی آئے گا جہاد کے بل بوتے پہ ہی آئے گا۔ امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، حدیثیں ہیں اسلام کا غلبہ ہوگا، وہ آ کے کیا کریں گے؟ مصلی بچھا کے بیٹھے رہیں گے؟
دعائیں کرتے رہیں گے؟ احتجاج کی کالیں دیں گے؟ نہیں، فرمائیں گے آؤ جہاد کے لیے۔ جہاد جب بھی آیا اسلام عروج پہ چلا گیا۔ ایک وقت تھا رسول پاک کا، آپ کا شہر جہاں آپ تشریف لائے مکہ ہے، جہاد کا حکم نہیں تھا، مکہ چھوڑنا پڑا کہ نہیں؟ اونچی بولتے جائیں۔ بعد میں سن 2 ہجری کو جہاد مدینہ میں فرض ہوا، پھر جب جہاد فرض ہوا اسی مکہ میں مدینہ سے چل کے جہاد کی غرض سے جب آئے، وہی مکہ فتح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پوری دنیا میں پورا عرب رسول پاک کے قدموں میں اگر گرا ہے تو سجدوں کی وجہ سے نہیں، دعاؤں کی وجہ سے نہیں، احتجاج کی وجہ سے نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اگر یورپ تک مسلمانوں نے اسلام کا پرچم لہرا کے رکھا تھا تو وہ یہی چیز تھی، انہوں نے عالم جہاد بلند کیا تھا، انہوں نے عالم، اللہ کرے کہ اسلام میں دوبارہ جہاد آ جائے، اللہ کرے اسلامی حاکم جہاد کا اعلان کرنے والے ہوں، اور انشاءاللہ ہم نے جو وعدہ کیا ہماری جانیں حاضر ہیں اسلام کی خاطر، ہماری جانیں صرف، اونچی بولے، صرف، ہم کسی کے غلام نہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہم نکلیں گے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاں بھی جہاد کے لیے حکومت وقت بھیجنا چاہے اللہ کے فضل سے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نیت پہ آپ کو جہاد کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے جن پہ کفار کا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج مجھے کسی نے کلپ بھیجا، فلسطین کے ملک میں کسی مسجد میں مؤذن کیا دے رہا تھا؟ حی علی الصلاۃ پہ غالباً تھا، پوری مسجد کو ہی یہودی نے اڑا دیا، مسجد بھی شہید ہو گئی، مؤذن بھی ساتھ شہید ہو گیا۔ یہ آج میں نے کلپ دیکھا ہے۔ اگر کسی کافروں کی ایسے ہی اجتماع پہ کسی مسلمان نے یہ حملہ کیا ہوتا تو اب تو کیا کچھ ہو چکا ہوتا، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کسی ریاست سے کوئی مذمتی بیان بھی نہیں آئے گا کہ ہم آ رہے ہیں، اتنا بیان ہی کافی تھا۔ اللہ کرے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ ہی جائے، اللہ کرے کہ کوئی محمد بن قاسم، طارق بن زیاد جیسا مسلم جرنیل آ ہی جائے، تاکہ پتہ چلے کفار کو کہ اسلام اللہ کے فضل سے اپنی ایک پاور رکھتا ہے، اپنی ایک طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ چند منٹس کے لیے پہلے بھی گزارش کی تھی، اب بھی، تاکہ وہ بات پوری ہو جائے جس کو دیکھ کے آئے۔